صلی علی محمد وآل محمد۔ منظرہ ممبر کے قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بنے اور مجلس اعزاء کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بزرگ صاحبان ہیں وہ بیٹھے رہیں، جو آگے آ سکتے ہیں ان سے گزارش ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی صف عزا بچائی کی قبولیت کے لیے، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ کے لیے بلند تر صلوات۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب، تجدہ آن لقا فی نوائب، کل ہم من وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ، بنبوتک یا محمد یا محمد، بولایتک یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ صلوات۔ ہم پہ تو بڑا قرض ہے پرسا حسین، ہم پہ تو بڑا قرض ہے پرسا حسین کا، وہ خاک کربلا پہ سجدہ حسین کا۔ کیا غم ہے غم شبیر میں کٹ جائے عمر، کیا غم ہے غم شبیر میں کٹ جائے عمر، یہ زندگی ویسے بھی تو ہے صدقہ حسین کا۔ مومن جن احباب کی موٹر سائیکل وہ سامنے گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی ہیں، تو انتظامیہ لڑکے کہہ رہے ہیں ان کو سائیڈ پہ کر دیں، جو گیٹ کے سامنے موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں ان کو سائیڈ پہ کر دیں، کنات لگا کے رستہ بند کرنا ہے، سیکورٹی والے کہہ رہے ہیں۔ سامعین، آج کی مجلس اعزا بسلسلہ شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یاد میں برپا کی جا رہی ہے۔ ایسے نہیں جیسے علی ولی اللہ پڑھنے والے اور علی کا نام بلند ہے ویسے نعرہ لگائیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں، یہ سید الشہداء کی یاد میں عزاداری کرنا، مجالس عزا برپا کرنا، ان کا ذکر اذکار کرنا، یہ ہمیں زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، کیونکہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ یزید کل بھی باطل تھا، یزید آج بھی باطل ہے، تا حشر روز محشر تک یزید مردہ باد رہے گا۔ حسین والے حسینیت کو عزاداری کر کے، سید الشہداء کی یاد برپا کر کے زندہ کرتے ہیں۔ ہوں تو مسلمان سبھی حسین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا قوم ہے قوم شیعہ جو لوگوں کو ان محرم میں، بلکہ یوں نہ کہوں پورا سال بھر جگہ جگہ نگر نگر حسین کا ذکر برپا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنے عزیز مسلمان بھائیوں کو بتاتے ہیں، بھائی حسین ہمارا نہیں، حسین شیعوں کا نہیں، حسین سنیوں کا نہیں، حسین وہابیوں کا نہیں، حسین نبی کا بیٹا ہے۔ حسین سے ہر با ضمیر، ہر با عقل، باشعور محبت کرے، کیونکہ حسین وہ ہے جس نے کربلا میں یہ ہمیں درس دے دیا، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ اگر آج بھی کوئی باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، یقیناً وہ حسین کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کا مقصد آج بھی کوئی پردہ غیبت میں ایک حسین، وقت کا حسین ہمیں ندا دے رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ حسینی لشکر تیار ہے، اس کے اندر سمٹ جاؤ۔ کیا خوب ہو کہ ہم اپنے وقت کے ایمان کے ساتھ وقت
اور امام زمانہ علیہ السلام کی روح کا چین بنے، ان کی امر کو زندہ کرے۔ آج بھی کوئی حسین ہمیں پکار رہا ہے کہ آؤ حسینیوں لشکر حسین میں شامل ہو جاؤ۔ وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ میں ملتمس ہوں ابھی آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت سید ذاکر اہل بیت افسر رکن صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت خطیب آل محمد سید زہرا عباس نقوی صاحب ذکر محمد اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے قبل نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ دوائی ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ ولی وحافظ وناصر ودلیل وعناحتات اس کے نحور زکاة ونوتمتی فیہا طویلہ یا مقلب القلوب بساری وزبر لیل والنہار صدقہ محمد وآل محمد علیہ السلام دا پاک مجلس دار و مالک اپنی بارگاہ الہی چ عبادت شمار فرما۔ بانیان مجلس پیر سید نوکر سنگ شاہ زندگی دراز فرما، ایدی پترہ دی زندگی دراز فرما، عزادارائیں امام حسین بادشاہ دی لمبیاں زندگی دراز فرما، پردے آئے وارث دا جلد حورت فرما، تمام مومن سمیت میرے مالک سبنوں بیمار کربلا دا صدقہ شفاء کلی عطا فرما۔ جتنے لوگ بے اولاد ہیں صدقہ بی بی ام ربا بی ادنی گود دوران اولاد رینا اور فرزند صالح عطا فرما۔ سڑیاں دعاوں مستجاب فرما بحق علی زین العابدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ علی تبی خالق کے مل کے سرے سکھا دو، نعرہ تکبیر۔ اجے بھی سارا مجمع نہیں بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، زندگی دراز محبت بری سلوات۔ مجلس کا ماحول بڑا کسی بھی تھوڑا گیا آ جاؤ، پچھلے صاحبان آنا لے ہوتے پیچھے بہ جا سن، ایک اونچی سلوات بڑو سکی دی عظمت ہے۔ ایک ایسی سلوات بڑو زندگی دے گناہ معاف ہو جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں بھائیوں، سادات غیر سادات، جس طرح قرآن مجید فرقان الحمید دی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس نے ناطق قرآن دی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت بڑی صلوات۔ شاعر لکھتا ہے دکھان دی دھم دیئے رہن کوئی نہیں، دکھان دی دھم دیئے رہن کوئی نہیں، کدائیں سکھتے چین بولو کوئی نہیں، وہ عدم جھاتی ماری جہان اندر یزید دھیرن حسین کوئی نہیں۔ بسم اللہ کرنا، عزت آقا تے اونچی صلوات پڑھو۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، روز دیا مجلسان دن رات دی پروگرام سفروی آواز دی اثر سے ہے، لیکن خلوص نہ لوٹی دیساں لین جانے سکی حسین جانے۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اور منہ بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے۔ دو میں آج جا کے بولو حیدری، محبت بڑی صلوات۔ آتو بھی مانگ لے شفا در شبیر سے، سونا لے بھائی تھوڑی جی آواز بتائیں، آتو بھی مانگ لے شفا در شبیر سے، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے اور اتنا بڑا حکیم ہے، زہرا کا لاڈلا اور فطرس میرے مولا کا پہلا مرید ہے۔
اتنے رکھو جی کسی اور کا بھی دل کرے اونچی صلوات سکی دی عظمت پر ہر بندہ التجا کر رہا ہے سادات غیر سادات بادشاہ کا مولا امام زمانہ علیہ السلام شہنشاہ ہوں جلدی آ جا بادشاہ ہوں جلدی آ جا آقا ہوں جلدی آ جا شہر کلم چاہی شہرہ مولا تیرے نادہ چاند نہ ہوئے ساڑھا نیک ستارہ نہیں ہوئی بسم اللہ مولا تیرے نادہ چاند نہ ہوئے ساڑھا نیک ستارہ نہیں ہوندہ تیرا دشمن جو بھی ہے سانو ہرگز پیارا بولو سارے سانو ہرگز پیارا نہیں ہوندہ جبریل تو آیا مجلس وچ ساڑھی طرف آکھی آقا نو ہونا بھی جا چا نسکری دا تیرے باج گزارا نہیں ہوندہ ہاتھ کھڑا ہے دری محبت بڑی صلوات پڑھو ایک بندہ ٹردہ مدینے مسجد نبوی چاہ گیا تھوڑا جو فضائل سنو وہ بھی گفتگو دیا انداز قصیدہ نہیں تو کہ جناؤ محرم میں آج رومن دی رات تھی رومن دی ٹھیک ہے نا بھائی جان ایک بندہ اٹھ کھلوتا یا رسول اللہ میرا سلام ہوئے سائن فرمایا علیکہ السلام مولا میرا ایک سوال ہے بادشاہ فرمایا بول کی اکھنا چاہنے توجہ ہے بھائی جان لفظاں کی سمجھ آ رہی ہے شہنشاہ فرمائے بول آکھ لگا مولا میں بہت بڑا تاجر ہاں میں تجارت اس سلسلے تھی کدی یمن کدی مصر کدی طائف کدی بغداد کدی کسی ملک جانا اس غیب دے وچ اللہ نے مجھے کو پتر عطا کیتا ہے منو اس سے ڈاؤٹ ہے شک ہے جو میرا پتر نہیں بولو میرا پتر سائیں فرمایا میری بارگاہ تو اٹھا اپنے گھر جا اپنے پتر نو بھی لیا تے آپ بھی آ جا بولو اپنے پتر نو بھی لیا تے آپ بھی آ جا یہ بندہ گھر گیا اپنے پتر نو چایا بلکہ انگلی نہ لایا مسجد نبوی سے داخل بہت بڑا فضائل ہے جملہ سرکار شبیر اپنے نانے دیا گو چھدی مسجد کے دروازے لے تو رپیا مسجد بولو دروازے لے تو رپیا اس بچے نے اپنے بابے دی انگل چھڑی حسنین شریفین کریمین دے قدمت ہاتھ لایا لا کے سینے نہ لایا چمیس اکھر نہ لایا سرکار نبی پاک فرمون نے بندہ خدا تینوں وجہ بھی کوئی شاکے تینوں وجہ بھی کوئی شاکے میرے حسین السلام صرف حلال زیادہ کرتا ہے صرف بولو حلال زیادہ کرتا ہے تائیں شہر نے لکھی ہے کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے دو میں ہاتھ آگے بولو ہے نبی محبت بڑی صلوات ایک صلوات ہو رہا دارت ہی آمد پر اگے آجو میں تو آجو واسے رکھ گئے ایک اور صلوات سکی بھی عظمت پر بسم اللہ خریت زندگی دراز ہونے مالک رشمد رنگلا آج دے دن دا صدقہ آج دے رات دا صدقہ اکھا بند کر کے صلوات پڑھو مسائب دی صدر پڑھی اللہم کوئی بھی کام کریے نا وہ دی واسطے بزرگ آپس سے صلاح مشورہ کر دیں بھائی جا کی کر دیں صلاح مشورہ کر دیں کربلا دے جنگل چن 5 جرنیل کٹھے ہوئے نے سارے آنکھوں نہ لعنت بے شمار شمر خولی بکر بن ویل بکر بن غنم بسری ساتھ یہ کٹھے ہوئے نے انہوں نے صلاح کی تھی بند کی شکل جناب نظر کرنے لگا عربیاں کیتا چچا جی مشورہ 5 جرنیلانی آبائی ایک دے بیدے گل پا کے کمینہ یادہ جاؤ لٹ لو چادر زینب دی اسلام دا کعبہ لکھ وریہ کا کیتا مشورہ 5 جرنیلانی آبائی ایک بیدے گل پا کے کمینہ دا جاؤ لٹ لو چادر
زینب دی اسلام دا کعبہ تھاک کمینہ دا کرو چانن وچ اور سہارا واندے اگ پاک خیام نلا کے اوتھے بھیجو دستا فوجیاں آج تھوٹے آئے قبر آئے آئے قبر بنا کے لکھوریہ کھا چچا لکھوریہ کھا کیتا مشورہ پانچ جرنیلانی آبائی ایک بیدے گل پاکے جاؤ لٹ لاؤ چادر زینب دی اسلام دا کعبہ چل گیا قدادتی اسگر دا گل شبیر دا باہو پتر دا منہ چمکیا دا راج کے پیتائی سیدہ دا بازو تے بچ گئی میری ماں تے گلے نہ دیویں میری ماں سیدہ دی نہیں عزت آلو میرے آقا نے تپ دی ریت پتر نو سمایا رباب دے پتر تے شبیر جھکیا ہے انج نہیں رباب دے پتر تے بطول دا پتر جھکیا ہے پتر دا منہ چمیا ہے کم مقصاد شیخ پھٹیا لے انہ ملتان بند پڑیا ہے شاہد سے پتر دا اور منہ چمیا باقی درد شبیر نو بھول گئے اور معصوم نے سمجھیا پانی دو میں لبے سگر دے نوکرہ اور شاہد سے پتر دا اور پوچھ میاں باقی درد شبیر نو بھول گئے اور معصوم نے سمجھیا پانی دو میں لبے سگر دے سگر دے کھل گئے رونا لو میرے آقا نے پتر نو چاہیا زخمی پتر نو جاگ شبیر کربلا کی ٹھٹے دی گھیڑنا آکے اچھا رونا ہے آکے درباب اسگر پانی پی آئی شریف ہو انجائیے جمیں تفا پانی دوان زخمی پتر ماں دے ہتھا تو آئے میرے آقا دی آواز آئی رباب لے پتر نو چاہ میں قبر بنینا میں دفنینا آئے آئے میں پتر نو چاہ میں پتر نو چاہ میں قبر بنینا میں دفنینا اٹھیے سین تب دیدے تو پتر نو سمایا ایسا ہاتھ بن کے آدھئے اے بانی آپ ہو شریعت دا نہیں جرت جو میں سمجھنا اور نہیں پیوں دفنے دے پترہ کو نہیں لاشا چاہیں دی لکھوریہ کا آئے نو کر رہا اے بانی آپ شریعت دا نہیں جرت جو میں سمجھا اور نہیں پیوں دفنے دے پترہ کو نہیں لاشا چاہیں دیا عزت آلے میرے آقا نے پتر نو قبر چلایا ہے پتر نو دفن کیتا ہے مارا گئے شبیر چڑھ گیا یارہ نبی ایک کمینہ کیا دا کھتے گھوڑے تو زین لائیے پانی پی دیئے جنگ مک گئی یا دا جنگ مکی نہیں جنگ ہونی شروع ہوئی کمینہ شمر دوڑی ہے آگے آدمی نو سار چاہی دے جس 9 لاکھ چپ گرائے جس 9 لاکھ نو بولو چپ گرائے 500 گھوڑ سوار زینے جاؤ اسگر نو لب کے لے آؤ نیزے زمین تھے نین پہ لگ دے ماں دے جگر تھے لگ دے پہر ایک شامی آدھا گھوڑے روکو میرا دیدہ بھاری ہوگی ہے عزت آلے وہ سگر باہر آئے شمر کمینہ اسگر نو چاہ کے بھاج بھی ہے جا کے شبیر نسینے دے ساتھ کے بکواس کر کے آدھے اس پتر نو کہلے دفن آیا آیا ہنجوانا دفن پوا کے تیرے سامنے اس نو قتل کرے سائیں دی امری کو اور دکھلا آکے اب میں تیوانگوں آج اپنا خنجر چلا کے انجھے ہاتھ دینا لما روڑ کے گردن لے ویسا سانگتے جا کے آنکھوں سے دعا کیجئے کہ مالک بانیان کی توفیقات خیر میں فرمائے
جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیے کے لیے علی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ ہدیہ کر رہے ہیں 6 ماہ کی حیات میں تم یوں بڑے ہوئے چرچا تمہارا قد صف انبیاء میں ہے چرچا تمہارے قد کا صف انبیاء میں ہے قاسم ہوئے شہید ارض نینوا قاسم ہوئے شہید سر ارض نینوا یعنی حسن کا خون بھی شامل خاک شفا ہوا آمین ابھی آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت خطیب آل محمد سید زہر عباس نقوی صاحب فضائل و مسائل محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات خاندان زہرا پہ مل کر باواز بلند تر صلوات برعظمت محمد و آل محمد پھر بھی مل کر باواز بلند تر صلوات اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند تر صلوات بانیان کے انتظام انصرام خرچ اخراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت کے قبولیت کے لیے اور ان کی قبولیت میں ان کے تعاون میں اضافے کے لیے خیر و برکت کے لیے مل کر باواز بلند تر صلوات دشمن شکار موج عمل ہو کے رہ گیا دشمن شکار موج عمل ہو کے رہ گیا سب تاج و تخت رزق اجل ہو کے رہ گیا سمجھ فرمائے گا کہ دشمن شکار موج عمل ہو کے رہ گیا سب تاج و تخت رزق اجل ہو کے رہ گیا اللہ رے اے حسین تیرے صبر کا مزاج دستے ستم اٹھاتا کہ شل ہو کے رہ گیا مل کے باواز بلند تر صلوات اور شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں بھائی جان توجہ فرمائے گا کہ شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں شجاعت کا صدف مینارہ الماس کہتے ہیں غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں ارے یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے ارض و سما والے اسے سخی عباس کہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان زہرا پہ مل کر باواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین والسید المؤمنین والسید النبیین والسید الوصیین والسید النائبین والسید القائمین والسید الشاہدین والسید المشہودین والسید الصادقین والسید المصدقین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رعوف بالعباد قرآن مجید کی عظمت پر مل کر بآواز بلند تر صلوات عزیزان قدر صاحبان فہم فقر
عرض ولایت کے مکین لوگ بیٹھے ہیں اور ارباب عقل و دانش قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 کے اندر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ کر مرضیات الہی خرید لیتے ہیں۔ توجہ ہے، قرآن سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سماعت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کا مفہوم میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے یہ سن لو کہ تمنا کسے کہتے ہیں۔ اب ایک لفظ بھی یاد رکھیے گا ابتدائی سخن میں کہ عباس کا ایک لقب ہے تمنائے علی ابن ابی طالب۔ کیا ہے؟ تمنائے علی ابن ابی طالب۔ اب میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمنا کسے کہتے ہیں۔ اب میں نے بابا سید نوکر شاہ سے پوچھا جی شاہ صاحب آپ بتائیے کہ تمنا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی آپ کسی میت سے جا کے پوچھ لیجئے گا کہ تمنا کسے کہتے ہیں۔ میرے ذہن میں وہ حکمت نہ آئی کہ جو ان کے ذہن میں حکمت کیا تھی۔ توجہ ہے، اب میں چلا، میں نے کہا بھائی زمانے میں اب میں اپنے گاؤں کے اندر اپنے شہر میں میت کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ توجہ ہے، سماعت کو بیدار کر کے سنیے گا، اب میں میت کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ میں نے کسی نوجوان سے جا کے پوچھ لیا بھائی تمہاری تمنا کیا ہے؟ توجہ ہے، میں نے پوچھ لیا تمہارا تمنا کیا ہے؟ کہنے لگا بھئی ہمارا تمنا یہ ہے کہ ہمارا بنگلہ ہو، ہمارا گاڑی ہو، ہمارا گھر ہو، ہمارا پروٹوکول ہو، ہمیں صدر بنا دیا جائے، ہمیں وزیر اعظم بنا دیا جائے، ہمارا سلطنت ہو، ہم شہنشاہ بن جائے، ہم سلطنت خرید لیں۔ میں نے کہا بھئی اسے رہنے دو، آگے چلتے ہیں۔ تو جو ہے میں نے کہا بھئی یہاں تمنائیں بہت زیادہ ہیں، اسے رہنے دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ کچھ دور چلا تھا یا اعلان آنے لگا حضرات فلاں ابن فلاں صاحب انتقال کر گئے ہیں، فلاں محلے میں فلاں گھر میں اتنے بجے میت اٹھائی جائے گی، اتنے بجے پہنچ جائے گا، اتنے بجے نماز جنازہ ہوگی، فلاں قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ توجہ ہے، سماعتوں کو بیدار کر کے سنیے گا۔ ابھی عباس کی فضیلت کا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، سنیے گا۔ میں نے کہا چلو اچھا موقع ملا ہے، بابا نوکر شاہ نے کہا تھا میت سے پوچھ لینا، اب میت بھی آ گئی۔ میں میت کے گھر پہنچ گیا، میت والے گھر پہنچا، ارد گرد کوئی بھی نہ تھا۔ میں میت کے قریب گیا، جا کر کہا سنو تمہارے گھر والے تو رونے رلانے میں مصروف ہیں، انہیں تم سے کیا غرض ہے؟ اگر تمہاری کوئی تمنا رہ گئی ہو تو مجھے بتا دو، عباس نقوی تمہاری تمنا قبول کر دے گا، تمہاری تمنا پوری کر دے گا۔ اگر کوئی تمنا رہ گئی ہو عباس نقوی تمہاری تمنا پوری کر دے گا۔ اتنے میں گھر والے آ گئے، کہنے لگے چلو چلو اسے ڈاکٹر کے ہاں لے چلو۔ تو جو ہے گھر والے آ گئے، کہنے لگے عباس نقوی کیا ہو گیا ہے؟ میت سے پوچھ رہے ہو تمنا کسے کہتے ہیں؟ تمہاری تمنا کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی تم ہی بتا دو تمنا کسے کہتے ہیں؟ کہا جب اس کا نفس ہی مر گیا تمنا بھی مر گئی۔ میں نے کہا مالک اب یہ گھر والے تو عباس نقوی کو دھتکار رہے ہیں، اب تو ہی بتا دے کہ تمنا کسے کہتے ہیں؟ کہا عباس نقوی کھول سورہ آل عمران، ارے کھول پر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے کہا بھائی اللہ تو قرآن میں کہتا ہے موت نفس کو آتی ہے پھر تمنا کیسے مر گئی؟ موت نفس کو آتی ہے پھر تمنا کیسے مر گئی؟ گھر والے کہنے لگے ارے عباس نقوی بھول گئے، ارے کب پاگل ہو گئے ہو، سٹک گئے ہو، ارے نفس کو ہی تو تمناؤں کا محور کہتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا زمانے والوں اگر نفس کو تمناؤں کا محور کہتے ہیں پھر علی کا نفس تو شب ہجرت اللہ لے گیا، پھر عباس کو تمنا علی نہیں، ارے عباس تو پھر مرضی پروردگار کا نام ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، عباس تو پھر مرضی پروردگار کا نام ہے۔ سماعت فرمائے گا کہ عباس کسے کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر عباس نے اپنے دو شانے حسین پر کٹوائے۔ اب اللہ نے عباس کو کچھ معجزات دیے ہیں، کچھ انعامات دیے ہیں۔
جن میں سے کچھ بیان کرتا ہوں پھر اجازت چاہتا ہوں۔ 9 محرم کی صبح ہے، توجہ فرمائے گا کہ اللہ نے عباس سے کہا کہ اے عباس، تو نے میرے حسین پر اپنے 2 بازو کٹائے ہیں، اب میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اتنی میرے نام کی دنیا میں مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے تیرے نام کے عالم ہوں گے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، جتنے تیرے نام کے عالم ہوں گے۔ پھر اللہ نے عباس کو کیا انعام دیا؟ کیا انعام دیا؟ کہا عباس، تو نے میرے حسین کے نام پہ 2 بازو کٹوائے ہیں، تو نے میرے حسین کے نام پہ اپنے 2 شانے قربان کیے ہیں۔ آج میں اللہ بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کائنات کے اندر بغیر بازوں کے یا میری حکومت ہوگی یا تیرا قبضہ ہوگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس کیسی تمنا ہے علی کی، عباس کیسی مرضی پروردگار ہے۔ ذرا سماعتوں کو بیدار کر کے سنیے گا، آخری فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ نہ محبت نہ مودت نہ بلا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے۔ توجہ ہے، تمنا علی کسے کہتے ہیں؟ مرضیات پروردگار عباس کسے کہتے ہیں؟ ذرا سماعتوں کو بیدار کر کے سنیے گا کہ نہ محبت نہ مودت نہ بلا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ بلا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں عالم، ارے نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں عالم، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس سے مانگا، نہ کبھی شب ہجرت جا، نہ کبھی نفس سے مانگا، نہ کبھی شب ہجرت جا، نہ سلمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نے یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، ارے نہ کبھی کسی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ عمر بھر جس نے کچھ بھی نہ مانگا ہو خدا سے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے مل کر باؤں سے بلند کر سکتا ہے۔ عزت بڑی تھی تو مصیبت بڑی تھی۔ 9 محرم الحرام کی صبح کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اگر مصائب کے رنگ میں ایک فقرہ آپ کو ہدیہ کروں تو یہ حسین کی فتح کی صبح ہے، یہ حسینیت کی فتح کی صبح ہے۔ مدینے میں چلنے سے پہلے حسین نے اپنی نانی ام سلمہ کو بلایا، باوز بن تصور کہ نانی اب حسین کی روانگی کا وقت آ گیا ہے، اب حسین اجازت چاہتا ہے، حسین جانے سے پہلے کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ ادھر حسین اپنی نانی ام سلمہ کو لے کر چلے، یا ایک زمین بلند ہوئی، آواز آئی نانی ام سلمہ یہ وہ زمین ہے جہاں تیرا حسین تنہا رہ جائے گا۔ کچھ دور چلے تھے کہ آواز دے کے کہا نانی ام سلمہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کے جگر میں برچھی کا پھل لگ جائے گا۔ کچھ دیر دور چلے تھے یا پھر کہا نانی ام سلمہ یہ وہ مقام آ گیا ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا۔ آواز دے کے کہتی ہیں حسین ایسا کیا ہوگا کہ میرا حسین غریب ہو جائے گا؟ آواز آئی نانی ام سلمہ یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کے داہنے بھی قاسم ہوگا، ارے بہنے بھی قاسم ہوگا،
حسین کے سامنے بھی حسین کے پیچھے بھی آواز دکھتا اے حسین قاسم اتنی جگہ کہاں نانی ام سلمہ حسین کا قاسم ٹکڑا میں بڑھ جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ روز عاشور حسین نے ایک بہت ہی طویل خطبہ دیا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں لفظ نکالنا کتنا مشکل تھا؟ کربلا میں اصحاب حسین اشاروں میں بات کیا کرتے تھے۔ سب نے حسین سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، لیکن کبھی حسین نے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ جزاکم اللہ۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاس حسین کو لگی، لیکن کبھی حسین نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد سیدہ عالیہ زینب سے کہتی ہے، ارے پھپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالیے کہ سارا قافلہ دیکھ رہا ہے۔ کہا بیٹا سجاد میں کیا کروں، جب میں سوئی ہوتی ہوں سورج کی کرنیں میرے چہرے پہ پڑتی ہے، جب میں دیکھتی ہوں میرا بھائی حسین اپنی آبا لیے کھڑا ہوا ہے، ارے اور زینب کے پاس چادر بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ جب بھی حسین کو رونے آیا کرو، اکثر کہتا ہوں جھوٹ رونے آیا کرو جیسے کوئی اپنا مر گیا ہو، کیونکہ غیروں کے جنازے میں کوئی غیر تو جاتا نہیں ہے، اپنوں کے جنازے میں ہی اپنے آتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ آواز دے کے کہا سیدہ عالیہ نے، اے حسین اگر تو کہیں تو جنت سے کفن منگوا دوں۔ کہا نہیں بہن عالیہ، ارے اس گلے میں اماں کا دیا ہوا گلوبند تھا، ظالم گلا کاٹ کے لے گئے، ارے انگلیوں میں انگوٹھیاں تھی، ظالم انگلیاں کاٹ کے لے گئے، ارے لباس تھا بدن پر، ظالم لباس چھین کے لے گئے، اگر جنت سے کفن بھی آ جائے گا ارے یہ حسین کا کفن بھی چھین کر لے جائیں گے۔ جزاکم اللہ علیہ لعنت اللہ۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین یہ تھے سید زہرا عباس نقوی صاحب جو ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرما رہے تھے اور صحیح عباس کے علم کے حوالے سے ان کی فضیلت بتا رہے تھے۔ میں اسی حوالے سے ایک ربائی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر، حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر، یزیدیت کے یہی وسوسے نہیں جاتے، وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں، وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں، آج اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے۔ ابھی میں ملتمس ہوں جا کر اقبال حسین بھٹی صاحب سے کہ وہ رونق فروز ممبر ہوں اور ذکر محمد علیہ بیت محمد بیان فرمائے۔ خوشنودی محمد علیہ محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی تعداد عزادارہ میں حسین تشریف لے بیٹھے، حسین کے بلند نام ہے خالق اکبر دا، محبت نال بڑے تمنا نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری والنعرہ حیدری۔ محمد آل محمد دشمنات لعنت۔ ماشاءاللہ سید زادیاں دی محنت، مجلس بانیاں دی، زہرا دلال دی بھولی وشاری، پاک سین اپنے دربار اچ منظور قبول فرمائے۔ تو سمجھ ملا مومنین و مومنات دا ٹر آیا اس پاک مقام تے، پاک حسین دی پاک اماں اپنے دربار اچ منظور قبول۔ آج مجلس پاک ذاکرین علماء میں حقیر دا پڑھیا،
حسین قبول فرماوے جڑے دور دے سفر کرتے اپنے پتر دی مکان جلن آئیے حسین بھی راضی جاوے جڑی بھیرا میراتے شام گئیے جڑی سکینہ کو نال لاتے مجلس سے چاندیے مکان جلن کہ سین سکینہ پھوپھی دے گال چبائیں کارتے آندیے پھوپھی ماں اے جڑے کوکا مارتے میرے مظلوم حسین بابے کو روندے پہنے اگر ایک کربلا وچ ہونا تو میرے بابے کو انشبر بے وارث سمیتے دست نہ ماریا ماما دیاں راضی جانے کیونکہ مصائب دے دینے بابا کائناتے چے وہ گھرے جتنا آل محمد اللہ دی ذات نے جیڑا اجر رسالت دیتے اس کا نام فضائل ہے جیڑا مسلمانہ آل نبی کو اجر دیتے اس کا نام مصحب ہے تو صلوات پڑھو بابا بلند تو میں نوکری شروع کرا ایک صلوات مجلس پاک کی قبولیت واسطے اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بلند صلوات پردہ پیاں چوم چھیکڑی ہائے وہ ماں سے اکبر دی بسم اللہ بسم اللہ مولا تیری زندگی دراز کرے پتران دے شہر آباد ہونی دھیاں دے پردے سلامت رانی حسین نانے دے دین دی بچاون دی خاطر کربلا اللہ جان دے علی اکبر دی جوانی تو مڑے امام پہلی شہادت علی اکبر دی تائیں تا پردہ پیاں چوم چھے کڑی میری ہائے وہ ماس سونے اکبر دی تے کھڑا سیاد پوتری کو پاگے بھدوارے سیرے دی جات پوتری دی کھڑا تا تلہنا گولا صدقے جاواں اے منظر میں کتے سین سکینہ تے کھڑی پیو کو یاد دیوارے سینہ دیئے بابا توڑا آج کوئی بھیجے آئے ہائے وہ کاسد چادرہ سمرا قومی گھنا
مظلوم دا فرمان ہے میرے اکبر دی شہادت جدا پڑی وے اگر سننا رہا نہ کرے میں حسین دا دل دکھرا اگر روڑ نامی اکھاں جواسط نہیں ہونیاں یکم محرم تو مٹیاں تے بات غربت حسین ترونگا پیا انسان تھک ویندا ہے جگر دا رو رو پیا کر پانی مک ویندا ہے آج نام محرم رات دامی دیاں دی پئی اے غریباں دی زندگی دی آخری تے چھیکڑی رات صدقے جاواں اگر روڑ نامی اکھاں وسیع ہائے ضرور کردا رہے اللہ جاندا ہے اور میں او جوان شہادت شروع کی تھیے جن لاش آئیے جدا خیمے آوے تے جنیاں پھپیاں تے ماواں پتھراں نال ماتم کی تئی صدقے جاواں دہویں دتے عمرے مظلوم کربلا سوہے نانے دے شکلان لے پوتر دی بہاں ناپتے اللہ دا گھن گئے داڑی چومتے اندر اکبر لال آج میرے دل کربلا دی زمین تباسیں حسین دے سوہنے پوتر دی آواز آندی دی بابا تھوڑا حکم ہے میں زمین تباساں صدقے جاواں حسین دا سوہنا اکبر مظلوم کربلا نال مظلوم بابے نال کربلا دی مٹیاں تے بہ گئی حسین دی آواز آئی اکبر لال جی بابا میں دو سوال کرنے نے میرے سوالہ دا جواب دے سے حسین دی اکبر دی آواز آندی دیئے بابا حکم کر بابا حکم سید دی آواز اندی اکبر لال 1000 سال زندگی ہوئے انجام کی ہوندہ ہے شہزادہ علی اکبر دی آواز آئی ہے بابا موت صدقے صدقے بابا موت حسین پتر دی داڑی چونکتے آلے میرا لال اگر 18 سال زندگی ہوئے وقت انجام کی ہوندہ ہے علی اکبر دی آواز آئی ہے بابا واقعی موت بابا نہ تیری ماں حاضر ہے نہ میری بہن دینائیں بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہاں بابا پتر نو کربلا دے میدان چٹور پتر ونجن کی تے تیار ہے حسین دی آواز آندی اکبر لال اتنا ابالا نہ تھی کربلا دا جنگل ہے یہ جنگل ہے تینیاں پھپیاں تے ماواں تے کو ویک تے جیندیاں پھیاں نے ایک باری سارے پردیداران دا سلام کر اے حسین دا سونا پترے جندے ڈھیر بھی دینے مگر ذاکرین دی بہت زیادہ تعداد ہے میں مختصر کرنا حسین پتر کو کاب گھوڑے تے بم اوکھا زین تے سوار کرایا ہے جتنا ہی حسین دا سونا پترا شامیہ تے کوفیاں اتنا ہی اوکھا علی اکبر کو زین تو لہایا ہے جد اکبر زین تو لٹھے لاندی جاتے کلمات آندہ بابا اور پتر لاندہ پہ مظلوم کربلا اکبر دا بابا کربلا دی مٹی تو تلیاں ٹیک تے سید اٹھے ہاتھ وداتے آندہ میڈا لال و بالا نتھمی بابا آندہ پہ حسین پتر دلاش تے بموکھا ہے کش قدم میرے امام دی کمر سے دی رہیے دعا منگوشہ لکھیں بڑھڑے پھوڑے پتر جوان قتل نہ ہوئے صدقے جاواں اکبر دی موت غریب تے اثر کی تیئے تے علی اکبر دے بابے دی کمر جھکن لگ پئی ہائے اکبر کرتے زمین تے جھن پویا
شادی کرتے کربلا دی زمین تو حسین تلیاں تے اٹھدا توجہ کرو مظلوم دا ذکر ہے مولا دے بہترین ذاکر ہے مگر تو سمینے لے چند میں توجہ کرو میں ممبر بھائی دے حوالے کریں دا پلیں تھوڑا خیال سے دیکھا پہ ناو تاں گریا حسی صدقے جاما حسین پوتر کو حکلا مرہندہ ودے کتنے تاں میں نانے بھی شکلہ آلا میڈا سوہنا بچڑا کت لگتا ہے میڈا یوسف ثانی بچڑا جائیں ویلے دی زین چھوڑیے تیڑے مظلوم بابے دی اکھاں دی بنائی مک گئی ہے اکبر لال بابے کو جواب دینے آئے بابا تے کو کربلا دے میدان گلیدہ ودے اے او مظلوم ہے جڑے پوتر دے کاتنا کھولو پوتر دا پچھتا ودے کہ کمینے میرے امام میں غربت پہ ہستے نے سیادہ دا کینڈتا ہوئے میرے اکبر کو مسجد اقصا تو لہنا ہے جنا لوڑا جمعات لہائے وال واپس میں راز تو آنا سیادہ میں ویت دنیا میں ہر مر کے جہاں اولاد دیا دردانا سیادہ میں مظلوم سمجھتے میری مدد کرو میں کوئی اکبر نظر نہیں آنا میرا امام پوتر دراش پہ آئی اللہ جانتا میرا امام پوتر دی سران دیا بیٹھے دوزان ہوتے کربلا دی مٹی تے علی اکبر دا زخمی سار چاہتے سید حسین جھول میں چپایا ہے پوتر دی خون بھری داری تے بوسا دیتے سیدان دا بہو آکھایا میں لاش تڑیتے میرا اکبر پوتر جوانے سیادہ لائے جاندہ بہو کالتا ہے زینی تو میرا لحظے دا مہمان سیادہ میرے نالے آنا آنکھوں سے دعا کیجئے خداوند متعال بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے میں اس سے قبل کے ذاکر فخر عباس گوندل صاحب کو دعوت خطاب دوں عام امین سے گزارش ہے جو پیچھے تشریف فرمائیں کہ تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں ممبر کے ذاکر اہل بیت بار المصائب ذاکر سید فخر عباس گوندل صاحب سے کہ وہ رونق و فروز ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں ان کی آمد سے قبل نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر ایسے نہیں پیچھے تو بالکل سوئے ہوئے ہیں لوگ دن کے 12 بج رہے ہیں اور آپ سوئے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خشنودیہ محمد آل محمد صلوات